گیا تو مسجد میں سو گیا, مدینے آئے تو مسجد بنائی. خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں. حضور نے فرمایا جب بازار میں کبھی نکلتے اعوذ باللہ من شر و شر ما فیہا, مولا مجھے بازار کی ہر گندگی سے ہر برائی سے محمد کو پاک کر دے. ٹی وی بازار میں, بے پردہ عورتیں بازار میں, ریڈیو بازار میں, وی سی آر بازار میں, گانے سے ہر چیز. حضور بازار سے بیزار ہے, کہو بازار سے. اور تم جلوس نکالتے ہو, بازاروں میں پھرتے ہو, کدھر تلاش کرتے ہو؟ مکے چلو تو آمنہ کے گھر ملیں گے عبد المطلب کے, مدینے چلو تو عائشہ کے حجرے میں ملیں گے, اب بھی چلو تو محمد مدینے میں ملے گا. سب کہو صلی اللہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں اس بے ادبی سے بچائے. آمین کہو. دین پوری آپ کا خیر خواہ ہے. اور آقا کہ اس دن قرآن پڑھو, اس دن روزہ رکھو, اس دن سارا دن درود پڑھو, سجدوں میں گزارو. یا اللہ تیرا شکر ہے کسی کو موسیٰ ملا, کسی کو عیسیٰ علیہ السلام, ہمیں خیر الانام ملا. رحمان جب ہوا مہربان, حیوانوں سے بچا کر پیدا کیا انسان, ہمارا لقب دیا مسلمان, ہاتھ میں دیا قرآن, ہمارے حصے میں دیا نبی آخر زمان, لقب دیا مسلمان, اور ہمارا نام ہے صاحب ایمان. یہ ہے اللہ کا احسان, پڑھنے کے لیے عطا کیا قرآن. یہ ہے اللہ کا احسان. کہہ دو سبحان اللہ, یہ اس کی مہربانی ہے. لقد من اللہ فرمائے, وہ پیغمبر آیا, نبی اماں کی گود میں بھی نبی, نبی اماں کے پیٹ میں نبی, کہہ دو نبی ہوتا ہے. حضور کی آمد سے پہلے ستاروں میں روشنی ہوئی, آمد سے پہلے آمنہ نے خواب دیکھا وقت نہیں, اس کے لیے گھنٹے چاہیے. ایک واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا کر آنسو بہا کر دعا کے ہاتھ اٹھا کر جاتا ہوں. حضور کی آمد سے آج مکے کا رنگ بدل گیا. خدا کی قدرت کا قانون ہے, جب موسم خدا ہو, پتے جھڑ جائیں, لوریاں گندی ہوائیں چلیں تپتی ہوئی, پھر موسم بہار آتا. کیا موسم؟ جب کفر شرک, جب کعبے میں بت پرستی, جب ننگا طواف, جب باتیں کی کو دفن کرنے لگا, جب شراب عام پینے لگے, جب خدا کی جگہ 300 نقرے خدا بنائے, پھر آقا نامدار آ گیا, مدینے کا تاجدار آ گیا, محبوب رب غفار آ گیا, انبیاء کا سردار آ گیا, یتیموں کا غمخوار آ گیا, لوگوں موسم بہار آ گیا. اب میں کھلا ہوں, یتیموں نہ رو, تیرے آنسو پوچھ کر تجھے کندھے پہ چڑھانے والا, سینے سے لگانے والا مصطفیٰ آ گیا. بیوہ کٹھیا میں رونے والی بیوہ, پریشان نہ ہو, تیری عزت بچا کر. اور سب سے پہلے خدیجہ بیوہ سے نکاح کر کے, کسی نے پوچھا حضرت خدیجہ 40 سال سے نکاح فرما رہے ہو, فرما نکاح نہیں ہو رہا, اجڑی بیوہ کی جھوپڑی کو محمد آباد کر رہا. بیوہ وہ تیرا دوپٹہ سنبھالنے والا آ گیا. او گناہگارو, تمہیں اللہ سے ملانے والا, جاہلوں قرآن پہنچانے والا, جہنم سے بچا کر جنت کا رستہ دکھانے والا آ گیا. زور سے کہو آ گیا. علماء کی قدر بتائی, ہمسایہ کے حقوق بتائے, مہمان نوازی بتائی, آنکھوں میں حیا سمجھایا, کانوں کو قرآن سے آشنا کیا, ہاتھوں کو بیت اللہ کے خلاف تک پہنچایا, سجدے میں رو رو کر روٹھے رب کو منایا. کہو سبحان اللہ. وہ آیا, زور سے کہو. ایک واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں. حضور کی آمد سے آج مکے میں بہار ہے. کہ مکے میں آج پہاڑوں پر رحمت برس رہی ہے. میں جب گیا نا ابھی مکے سے مدینے, تو آج جو سڑک بنائی ہے میرے عرب نے, خدا خوش رکھے, 3 سڑکیں بنائی ہیں, بس ایسے کہ یہاں تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ایسی سڑک. 3 سڑکیں بنائی ہیں, دونوں ادھر بھی ڈبل, اور اس میں لکھا ہوتا ہے المدینہ میں اتین امیال من مکہ, 2 میل رہتے ہیں کہ تم محمد کے شہر میں پہنچ جاؤ. جب مکے سے جاؤ, جہاں اسرا کا دھس گیا, جہاں ام معبد کی جھوپڑی, جہاں محمد نے بوڑھی بکری کے وجود پر ہاتھ پھیرا تو بوڑھی بکری ٹھیک بھی ہو گئی اور دودھ بھی ابلنے لگا. وہ ایک ایک قدم پر محمد کی نشانیاں نظر آتی ہیں. ان پہاڑوں کو میں غور سے دیکھتا تھا, کالے کالے پتھر تھے. میں نے کہا پہاڑوں, تمہیں یاد ہے تم پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہوگی. سارے کہتے سبحان اللہ. پہاڑ پیارے لگتے تھے, پہاڑوں سے محمد کی خوشبو آتی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تمہیں حضور سے سچا عشق عطا کرے. کوئی نبی کو راجا بناتا ہے, کوئی نبی کو خدا کا جز بناتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے. آمین کہو. آج ذکر خیر ہو رہا ہے اس مصطفیٰ کا جس کا ذکر قرآن میں ہے. میں نے ہندو کا وید کھولا, اس میں لکھا تھا ہندو کے وید میں لا الہ پاپن ہرنی الا اللہ پرم پرم جنم بیکٹ میں پیپت نوتی تو جپی نام محمدین. وقت نہیں ترجمہ کروں. میں نے سکھوں کا گرنتھ کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا عرب کا بادشی عہد کا پیارا, زباں پہ تھا امتی کا نعرہ, کمر میں پٹکا جو میم کا تھا. وہ نام احمد بتا رہا تھا جو رین سپنے میں ایک بالم سخیر مورے نظر پڑا تھا. عجب سی من موہ ہونے سے صورت نرالی سجد دکھا رہا تھا. یہ سکھوں کا گرنتھ ہے. کہو یہ سکھوں کا, وہ ہندو کا وید ہے. تورات میں ہے, تورات میں نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا فارقریت رکھا گیا. اور تورات میں ہے کہ 10,000 وہ حسین چہرے والا لے کر پہاڑ سے اتر رہا ہے, مکہ کی فتح بیان ہو رہی ہے. سب کہو سبحان اللہ. یجدون عندهم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. میرے نبی کی شان تورات میں ہے, انجیل میں ہے, زمین میں ہے, آسمان میں ہے, سارے جہان میں ہے, قرآن میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
کتنی حضور کی شان بیان کریں. رب شکور ایک موتی دے, چلتے بدلتے سمجھتے نکلتے. میں اپنے مصطفیٰ کو جتنا بڑھاؤں, جتنا لے جاؤں, میرا تک لے جاؤں, یہ مخلوق نظر آتا ہے, وہ خالق نظر آتا ہے. یہ رات کو منگتا نظر آتا ہے, وہ روتا, وہ دیتا نظر آتا ہے. اسے رونا آتا ہے, اسے بہلانا آتا ہے, اسے مانگنا آتا ہے, اسے دینا آتا ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں, اس کے ہاتھ میں غلاف ہے, وہ کہتا ہے جا محمد امت کا گناہ معاف ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. میں اس کو مخلوق دیکھتا ہوں, اس کو خالق دیکھتا ہوں. یہ نبی نظر آتا ہے, وہ جلی نظر آتا ہے, اسے رسول اللہ کہتے ہیں, اسے اللہ کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. بس ایک واقعہ سنا کر جمعے کی تیاری کریں. ایک صحابی بچی لے کے بیٹھا ہے, کہو ایک صحابی چھوٹی سی بچی لے کے بیٹھا ہے, میرے طرف دیکھنا, اس کو چومتا ہے, تو یوں دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. حضرت اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں, دل دہل رہا ہے, زبان گنگ ہے, دماغ چکرا رہا ہے, محبوب اگر سن سکیں تو بتاؤں. جی. کہنے لگا جب آپ نہیں آئے تو ہم درندے تھے, آج بندے ہیں. کل ہم ظالم تھے, آج مظلومیت میں مزہ رہا ہے. کملی والے کل ہم گناہگار تھے, آج نیکوکار ہیں. کل ہم بدبخت تھے, آج نیک بخت ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تیرے آنے سے ہم, جس نے پیغمبر کو دیکھا صحابی بن گیا, جھنڈے کے نیچے آیا غازی بن گیا, قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گیا, کعبے کو دیکھا تو حاجی بن گیا, محمد کا چہرہ دیکھا صحابی بن گیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا, قرآن یاد کیا حافظ بن گیا, قرآن کا ترجمہ پڑھا عالم بن گیا, تشریقی مبلغ بن گیا, پڑھانے بیٹھا معلم بن گیا, محمد پر یقین کیا مومن بن گیا. کہہ دو سبحان اللہ. آج عبد الشکور ایک موتی دیتا ہے, جتنا شان ہے زور سے کو, جتنا حافظ ہے, عالم ہے, ولی ہے, کتب ہے, اقتاب ہے, ابدال ہے, اخیار ہے, حجاج ہے, حفاظ ہے, علماء, صلحاء, اصفیاء, اتقیاء, صحابہ, نجبا, جتنے شان ہے سب محمد کی جوتی سے تیار ہوتے ہیں. اصل شان محمد کا. عبد الشکور سیرت کا مطالعہ کیا 26 سال. میں نے کہا جو کائنات میں اچھی چیز ہے وہ محمد کی سیرت ہے. کوئی بڑے کا ادب کر رہا ہے, چھوٹے سے پیار کر رہا ہے, سچ بول رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, کوئی زبان سے کلمہ درود پڑھا ہے, جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وہی محمد کی سیرت ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ. تو جو کیجیے, اب ایک واقعہ سنیے, ذرا آپ کو تڑپا دوں, ذرا آپ روئے نہیں. صحابی بچی لے کے بیٹھا ہے, چومتا ہے, پھر یوں دیکھتا ہے, عجیب حالت ہے. حضور نے فرمایا خیر ہے, یہ کس کی بچی, کیا بات ہے؟ کہنے لگا کملی والے جب آپ نہیں آئے میں نے اتنا عظیم گناہ کیا, اگر گویم زبان سوزت, اگر اس کو محفوظ کرتا ہوں سینہ پھٹتا ہے, بیان کرتا ہوں زبان لرزتی ہے. حضور فرمایا بیان کر. کیا کہتا ہے؟ کہنا جب آپ تشریف نہیں لائے مجھے پتہ نہیں تھا کہ خدا کا ہار ہے, آخرت کیا ہے, بیٹی کے کیا حقوق ہیں, باپ کا کیا شفقت ہوتی ہے. میں نے اپنی حقیقی بیٹی کو جنگل میں جا کر دفن کیا. بس اب وہ سنیں, وہ دفن کرتے تھے تم بیچتے ہو, وہ دفن کرتے تھے تم ہڈیاں بیچتے ہو. عرب والے بچی کو زندہ درگور کرتے تھے, اس ملک میں باپ بیٹی سے زنا کرتا. یہ ہو چکا ہے, شجاباد ہو چکا ہے, باون نگر میں بھائی اپنی بہن سے زنا کرتا ہوا پکڑا جا چکا ہے. اس زمین پر سانپ اور ایک در برسنے چاہیے, برف گرنی چاہیے, پتھر برسنے چاہیے. ایک دفعہ کعبے کو پکڑ کے حضور نے فرمایا تھا اللہ لا تجعل فی امتی مسخا ولا فسخا, مولا ان گناہ گاروں کو سور بندر نہ بنانا, قارون کی طرح غرق نہ کرنا, امت بدبخت کے گناہوں کو نہ دیکھنا, محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا. دعا پہرا دے رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کرتا ہے, محمد کی دعا پہنچ جاتے, کہا ادھر نہ, یا محمد کے آنسو بہ رہے. سب کہو سبحان اللہ. اب میں کیا سنیے, بس تقریر تو رات کروں گا, اگر تشریف لائے تو سننا, غلام محمد آباد کالونی وہاں کھل کر کروں گا. اب میں صرف آقا کی ولادت, آقا کی آمد کے بعد کیا رحمت, کیا برکت, کیا عنایت, کیا فضیلت, کیا درجہ, کیا شفقت, کیا امت کو اسلام ملا, کیا نیک نام ملا, کیا کام ملا, فضل رب الانام ملا, محمد کے بعد کیا انعام ملا. کہہ دو سبحان اللہ. سنیے, کہتا ہے حضرت میرے گھر بچی پیدا ہوئی, میری بیوی نے بچی کو نام کے بھیج دیا, اپنے ماں باپ ننیال بھیج دیا, مجھے نہیں بتایا کیونکہ میں دل کا سخت تھا. مجھے بچی سے میں نے کہا کوئی میرا داماد بنے, بچی ہو, کوئی آ کر مانگے مجھ سے رشتہ, یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی. عجیب عادتیں تھی ان میں, یعنی باپ بھی ننگا بیٹی بھی ننگی, ننگا طواف کرتے تھے کعبے کا, شراب شربت کی طرح پیتے تھے. جو عورت جس کا خامن مر جاتا اس کو جنگل میں جا کے کہتے جا نکل کتی, اس کو جنگل میں بچھا دیتے, باہر خیمہ لگا دیتے, جس طرح کتے کو روٹی پھینکتے اس طرح اس کو پھینکتے, باہر نکلے تو قتل کر دیتے. پیشاب پاخانہ اندر کرے, وہ ادھر بیوہ اجڑی, ادھر بچہ یتیم, وہ اندر وہی خیمے میں مر جاتی, اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. یہ محمد کی برکت ہے, زور سے کہو صلی اللہ. اس نے کہا جب بیوہ کو دیکھو اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ مت, ناز نہ کرو, کہیں اس بیوہ کو اپنی خامد کی محبت اور گھر کی آبادی یاد آئے اور کہے عرش والا آج میں در در ٹھوکریں اور بھیک مانگ رہی ہوں, کہیں خدا کو غیرت آ جائے اور تجھے در در کا بھکاری نہ کر دے. یہ حضور نے فرمایا خیال کرنا, بیوہ کے سامنے اچھی چیز نہ کھانا, پھر بیوہ کی آہ تمہیں تباہ نہ کر دے. کہہ دو سبحان اللہ. یتیم کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کندھے سے اتار لینا, انگلی چھڑوا لینا, مٹھائی لے کر یتیم کو دینا. کہیں یتیم یوں کہہ رہا میرا بھی ابا ہوتا, انگلی پکڑتا, میں بھی لاڈ کرتا, در در ٹھوکریں کھاتا ہوں,
کہیں اس کی آواز نکلے، خیال کرنا کہیں تیرا بیٹا چیختا ہوا جنگلوں میں نہ مر جائے، خدا اس سے شفقت نہ چھین لے۔ بس واقعہ سنیے، اسی واقعے پر بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی رو رہا ہے، سب صحابہ دم بخود ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کو اتنی دل میں رحمت نہیں ملی جتنی محمد کو ملی، رحمت للعالمین، کہہ دو سبحان اللہ۔ اونٹ رو رہا ہے تو حضور بھی رو رہے ہیں، ایک اونٹ رو رہا ہے، ہاں چیخے مار رہا ہے، حضور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، بس میاں بس بس اللہ کا مخلوق کیوں؟ کہنے لگا میرا مالک جو ہے سارا دن مجھ پر پتھر اٹھاتا ہے، باندھے رکھتا ہے، نہ پانی نہ روٹی۔ حضور نے رو کر فرمایا میاں اس کو بلاؤ، اس کو کہو یہ اونٹ مجھے دے دے، اس کی چیخ آسمان پر پہنچ رہی ہے، اونٹ پر شفقت کر، کل اونٹ کا حق خدا قہار کو دینا پڑے گا۔ اونٹ بھی رو رہا ہے، حضور بھی رو رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، کیا شفقت ہے۔ میری اماں عائشہ کہتی ہے جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے میں سویرے دیکھتی تو وہاں پانی ہوتا، مصلی بھیگا ہوا، میں کہتی حضرت پسینہ آیا، فرمایا عائشہ کیا پوچھتی ہو؟ ساری رات محمد رو رو کے گزار دیتے، کبھی تو حضور کا لحاظ کرو۔ اصل واقعہ سنیے، دل تو جگر تو پھٹتا ہے پر سناتا ضرور ہوں کیونکہ مجھے حدیث میں ملا ہے۔ عزیزو کہتا ہے حضرت 6 سال کی بچی ہو گئی، 6 سال کی، میں گھر میں بیٹھا ہوں تو ایک لڑکی دروازے سے یوں جھانکتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر جھانکتی ہے پھر چلی جاتی ہے، میں حیران ہوں کہ کیا ہے۔ آخر اماں نے کہا یہی تو ہے، پھر وہ دوڑ کے آئی، بابا اس طرح کر کے چمٹ گئی۔ میں نے دیکھا یہ کون ہے بابا کہنے والی، میرے گھر تو کوئی بچی نہیں تھی، اس کی صورت مجھ سے ملتی تھی، شکل، کہنے لگی ابا مجھے اماں نے ننیال بھیج دیا تھا آپ کے ڈر سے، میں دیکھو کپڑے بھی دھوؤں گی، گھڑا بھی اٹھا لیتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں، ابا دیکھنا اب مجھے قتل نہ کرنا، انشاءاللہ میں تیری خدمت کروں گی۔ حضرت مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ خدا کا قہر کیا ہوتا ہے، بیٹی سے پیار کیا ہوتا ہے، دل میں پی گیا، چپ کر گیا، سوچا کہ ایک دن اس کو یقیناً ختم کرنا۔ کئی دن گزرے، رسی اٹھائی، پھاوڑا لیا، کدالی، بیوی کا اس کو بھیج دو، کہاں؟ کہنے لگے میں جاتا ہوں کچھ لکڑیاں لاتا ہوں، لکڑیاں گھر میں نہیں۔ بچی کہنے لگی اماں، کہنے لگی ابا لکڑی تم نہ اٹھانا، لکڑیاں میں اٹھاؤں گی۔ میں نے عبد الشکور نے دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا مرے میں وارث ہو جاؤں، بیٹی کہتا ہے میری زندگی بھی ابا کو مل جائے۔ میں نے خود نکاح پڑھے ہیں، عالم ہوں، خاوند اتنا بد شکل ہے، ناک موٹا، منہ پر اس طرح نشان ہے، داغ چیچک کے، آنکھیں ایسے چندھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس سے نکاح کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں نے لکھ لیا۔ کہنے لگے دین پوری صاحب میں اس خامن کو دیکھوں یا باپ کی پگڑی کو دیکھوں؟ انکار کروں تو ڈوب نہ مر جاؤں، اب میں نے جو خامن دے دیا ہے وہی پسند ہے۔ بچی بچی ہوتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹے تو اکثر جیلوں میں، سنیماؤں میں، چکروں میں پھرتے ہیں، بیٹی تیری پگڑی کی لاج رکھتی ہے۔ حضرت جب میں جنگل گیا، لکڑیاں کیا کرنی تھی؟ بیٹی کا چراغ گل کرنا تھا۔ حضور سن رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، سننا پھر کہنے لگا میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا جنگل میں۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، دھول اٹھی، لڑکی دوڑ دوڑ کے آ کر اپنے دوپٹے سے میرے منہ سے غبار کو صاف کر بار بار آ کر اور کہتی ہے ابا مجھے دو، میں گڑھا خود کھودوں گی۔ اس کو پتہ نہیں کہ گڑھا اس کی موت کا پیغام۔ حضرت دیکھا اور اس بچے نے کام کیا۔ جب مجھے پسینہ زیادہ آیا تو کسی سے کئی جگہ سے لکڑی ایک موٹی تھی وہ گھسیٹ کے لائی، اس پر کھڑی ہو کر دوپٹہ اٹھا کر مجھ پر سایہ کرنے لگی۔ بار بار کہہ دیا ابا کتنی گرمی ہے، کتنی تکلیف ہے، میں کام کروں گی، مجھے تو ہوں تو نہیں، مگر ہاتھوں سے مٹی باہر نکالتی۔ بس سننے کی بات اب ہے، جب گڑھا کھد گیا اور میں نے جاہلیت کا دور، مجھ پر جاہلیت سوار ہوئی اور میں نے بچی کو یوں دیکھا، سمجھ گئی، سمجھدار تو تھی 7-8 سال کی، کہ ابا میں سمجھ گئی تیرے نگاہوں سے، تیرے آنکھوں سے، اور میں نے فوراً اس کے بال پکڑ لیے، یہیں سے بال پکڑ کے گھسیٹا، اور میں نے کہا، کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے چپ کر، میں بچی کو برداشت نہیں کرتا، گڑھے میں پھینکوں گا۔ کہنے لگے کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو گڑھے میں پھینکتا ہے؟ بیٹی نے 2 جملے کہے، ابا اگر مجھے روٹی نہیں دے سکتے، آپ مجھے پال نہیں سکتے، چھوڑ دیں، میں بھیک مانگ کر لوگوں کے دروازوں پر ٹکڑے مانگ کے خدا کے ملک میں وقت گزاروں۔ ابا اگر آپ مجھے برداشت نہیں کرتے، نفرت ہے، جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے درندے اور بھیڑیے کھا جائیں گے، مگر تیرا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہونا چاہیے۔ ابا میں بیٹی ہوں، میں تو کئی امید سے آئی اور تیرے کچھ نہ دیے۔ ابا بار بار چیختی اور میرے دل پر رحم نہ آتا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ جملہ بھی کہا، حضرت اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میرے نبی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کیا میرا قہر بھی نہیں دیکھ رہا؟ چیخ نکل گئی، صحابی کی چیخ نکل گئی، کہ ہاں خدا دیکھ رہا تھا، مگر میرا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ حضرت میں نے گھسیٹ کر زور سے دھکا دے کر اس کو گڑھے میں پھینکا تو گرتے ہوئے کہا یا بتا ارحم، ابا رحم کر۔ بس اتنی چیخ نکلی اور میں نے مٹی ڈال۔ حضور کریم نے جلدی سے کمل منہ پہ رکھی، منہ پھیر گئے، فرمایا بلال اس کو کہو میری محفل سے نکل جائے، محمد کا جگر پڑ جائے، میں یہ چیخے، یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب اس نے بتا کہا، اتنی زور سے تمہیں بلایا، تیرے دل پر رحم نہیں ہے؟ تو رو کے کہتا ہے کمری والے اب بھی سوتا ہوں تو آواز پہاڑوں سے چیخ آتی ہے، اب بتاؤ میں برباد ہوا یا کیا ہوا؟ چیخ رہا ہے۔ حضرت فرمایا میری نجات ہوگی یا نہیں؟ یہ ظلم کر چکا ہوں، پگڑی کہاں، ٹوپی کہاں،
اور تڑپ رہا ہے اور حضور رو رو کے باتیں نکلتی ساری محفل میں آنسو ہی آنسو. حضور فرمائیے کہیں مر نہ جائے تڑپ تڑپ کے. اس کو کہو ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ. اے ظالمہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور اپنی بیٹی زندہ کو دفن کرنے والا گھبرانا محمد کے اسلام کی برکت سے یہ گناہ بھی خدا معاف کر دے گا. بہت بڑا تو نہیں اگر توبہ کر. اس نے کہا حضرت اب تمہیں یہ بتیجی ہے اس وقت سے خدا نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی ایسا ناراض ہوا کہ میری گود اجڑ گئی. حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس کو کہہ دو مجلس سے چلا جائے اور فرمایا شاید روٹی نہ پکانا آج محمد پر بچی کا اتنا اثر ہے کہ محمد کو کھانا بھول چکا ہے. سارا دن روتے رہے. پھر صاحب نے یہی کہا ہاتھ چوما کھڑے ہو کر کہا محبوب من یا رسول اللہ. جب مسلمان بنایا اب غیروں کی بیٹیاں پیاری لگتی ہیں اب ظالم پر لعنت سمجھتا ہوں اب دل وہ نہیں رہا دل میں اب نرمی خدا رسول کا عشق پیدا ہو گیا. اسی نبی کا اللہ مجھے آپ کو غلام بنائے اسی پیغمبر نے. میں ایک جملہ بولتا ہوں قیمتی والدین اولاد کو نہیں سکھا سکا جتنا کمری والا امت کو سکھا گیا. بہرحال رات مزید تقریر ہوگی. اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے. سنت پڑھیں گے میں سنت پڑھ چکا ہوں سنت ادا فرمائے تو خود سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا. 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 مصطفیٰ آ گیا. مصطفیٰ آ گیا. سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا. سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا. مصطفیٰ آ گیا. مصطفیٰ آ گیا. سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا. سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا.
سوار ہوئی نوری مخلوق نے مبارک بے بادی پیش کی تھی. نوری کہنے لگے کہ تینوں اس بادشاہ دی غلامی ملی, تینوں اس بادشاہ دی غلامی, تینوں اس بادشاہ دی غلامی ملی. جدے ویکھن کتے سکھدے گئے کل نبی, جدے ویکھن کتے سکھدے گئے کل نبی. تیرے باپ دا اج انتہا آ گیا, تیرے باپ دا اج انتہا آ گیا, تیرے باپ دا اج انتہا آ گیا, تیرے باپ دا اج انتہا آ گیا. مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ. سانو سارے زمانے دی شاہی ملی. کو بے شک بلند واسطے کو بے شک بھائی. سانو سارے زمانے دی شاہی ملی, سانو سارے زمانے دی شاہی ملی. اس دی تاہ نو نغم سرائی ملی, اس دی تاہ نو نغم سرائی ملی. آسرار آ گیا بے کسان سونا, آسرار آ گیا مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں. سارے زمانے دی شاہی ملی, سارے زمانے دی شاہی ملی. اسی تاہ نو نغم سرائی ملی, اسی تاہ نو نغم سرائی ملی. بے کسان دا سونا آسرار آ گیا, بے کسان دا سونا آسرار آ گیا, بے کسان دا سونا آسرار آ گیا. مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, مصطفیٰ آ گیا, سرورے دو جہاں. بیماریاں چمکی, خوشبو پیدا ہوئی, عرب کا قحط ختم ہوا. عبد المطلب کو مبارک ملی, عطر کی دکان کھولی, بچہ اٹھا کے دکھایا, یہ عطر کی خوشبو نہیں میرے پسر کی خوشبو ہے. سب کہو سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے نبی روزے میں نہیں, کوئی کہتا ہے نبی پیدا نہیں ہوا. ایسی باتیں نہ کرو. اس طرح حضور فرماتے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ, خبردار جس طرح عیسائیوں نے نصرانوں نے عیسیٰ کو خدا بنایا, مجھے اس طرح نہ بنانا. انا عبداللہ و رسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. حضور نے سچ فرمایا. روزے کو حضور نے, اور کوئی کہتے پیدا نہیں ہوا. یاد رکھو, موتی لے لو. اللہ نے میرے نبی کو عجم میں پیدا نہیں کیا, عرب میں, سارے عرب میں پیدا نہیں کیا, مکے میں, سارے مکے میں پیدا نہیں کیا, عبد المطلب کی حویلی میں, ساری حویلی میں پیدا نہیں کیا, عبداللہ کے گھر میں, سارے گھر میں پیدا نہیں کیا, آمنہ کے بستر پر پیدا کیا. حضور وہاں آئے, ستارے وہیں آئے. روزے کو ستارے جھک کر, جبریل اتر کر, بولو نا, جبریل اتر کر, عبد المطلب اٹھ کر, حلیمہ چل کر, مکے کی عورتیں اور تمام ہمجولیاں اور بی بی آمنہ کی ہمسائیاں اور آمنہ کی جو کھیلنے والی لڑکیاں, آمنہ کی ہم عمر تمام بچیاں بھی آمنہ کے گھر آئیں. سارے کا آمنہ کے, اور اللہ کی رحمت بھی وہیں آئی. چھوڑ بھی کیا دیتے ہو, کچھ بولنے دو تھوڑا مجھے, توجہ کرو بھائی. تقریر وغیرہ کرتے ہیں, میں بس گزرتے چلتے کچھ موتی آپ کو دے رہا ہوں, اور دلائل سے کہو انشاءاللہ. وہ پیغمبر آ رہا ہے جس قیامت کے بعد کعبے میں لات عزا کے نعرے نہیں لگیں گے, آج کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگیں گے. بت پرست حق پرست بن گئے, ظالم عادل بن جائیں گے, رضیب شریف ہو جائیں گے, امی معلم ہو جائیں گے, بدو رضی اللہ ہو جائیں گے. آج مکہ, کل جو مکہ پہاڑوں کا شہر تھا, آج مکرمہ کہلوائے گا. کل محمد ہجرت کرے گا تو مدینہ منورہ کہلائے گا. سارے کو مدینہ. میرا عقیدہ ہے سارے پاکستان پر اتنی رحمت کی بارش نہیں ہو رہی جتنی محمد کے مکے کے پہاڑوں پر ہو رہی ہے, مدینے کے احد پر ہو رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آج اس کی آمد ہے, اور انہوں نے یوں میلاد نہیں منایا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو وہیں آئے دیکھنے کے لیے. نہ تبلے بجے, نہ ہجرے آئے, نہ ناچ ہوا, نہ جلوس نکالا. فرشتے جھک کر آئے. جبریل کو اللہ نے کہا 1,24,000 انبیاء کی زیارت کی ہے, چل اب جا میرے محبوب, اپنے آنے والے محبوب اور پیغمبر کی زیارت کر. اس کبھی تو وہی تھا, کہاں سے تو ہوگا. جا جبریل دیکھ, محمد کی صورت بھی دیکھ, محمد کی عزت بھی دیکھ. معراج پر جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے تو دیکھا ہے, جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح المی کہنے لگے ماہ جبی حقیقتاً, آفا کہا گردی دیم, میرے بتا ورزی دیم, بسیار خوبا دی دیم, اما تو چیزیں دی گئی, تو اد پری چابک تری, بس بھر کے گل نازک تری, بس ہر سے گویم بہتری, حقا جائے دل بری. جبریل نے قسم اٹھا کر کہا 1,24,000 انبیاء کی زیارت کی ہے, تیرے مقام اور درجے کا کوئی نبی نہیں دیکھا. سب کہو سبحان اللہ. پیغمبر کی آمد بھی مبارک, کہو آمد بھی. جہاں نبی آئے گا, مکے میں آیا تو خوشبو آئی, مدینے میں آیا, مدینہ منورہ گلیوں میں بھی پیغمبر کے نور نبوت کی روشنی پھیلنے لگی. اب بچے بچے اٹھ کھڑے ہوتے, نبی آ گیا, یہ کیسی ولادت مناتے ہو بھائی. جلوس تو کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے, حضور کریم وہی رہے. اور یاد رکھیے
हम तमाम जो मिलने वाली आई वही आई, हमें भी नबी के दर पर जाना होगा। एक नमाज पढ़ो 50,000 का सवाब है। मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, मन दफन फी मदीनती फहुव मिन जवारी, मन सबर अला लावा व शिद्दत अल मदीना फलहुल जन्ना। हुजूर करीम फरमाते जो मदीने में जिसको मौत आ जाए वो मेरा हमसाया बन गया। हुजूर फरमाते जो मेरी कब्र को देख ले उसके लिए जन्नत का टिकट मिल गया। जो मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब है। हुजूर फरमाते गुबारुल मदीनती शिफाउन मिन कुल्लि दा, मेरे मदीने के शहर की धूल में भी शिफा नजर आती है। हुजूर फरमाते अल मदीना तो मुहाजिरी सोना चाहला, दौड़े सुना सुना के कौम को बर्बाद कर दिया। अल मदीना तो मुहाजिरी व फिया मस्जई व मिनहा मबासी, मदीने में हिजरत की, मेरा नाम मदनी है। मदीने में डेरा लगाया, क़यामत के दिन अबू बकर को उमर को लेकर रोजे से उठूंगा तो मदीने से उठूंगा। मेरी शफाअत मदीने से शुरू होगी। 70,000 जन्नतुल बकी से साहबा और उम्मत के गुलाम लेकर चलूंगा, उनके चेहरे चौदहवीं की चांद से ज्यादा चमकते नजर आएंगे मेरी वजह से। मेरे मदीने में ला यदखुल मदीना दज्जाल वल वबा वल ज़रादिल वल फितन, फरमाया मेरे वल ताउन, मेरे मदीने में दज्जाल कुत्ता नहीं आएगा, सारा मुल्क फिरेगा, जल्जला नहीं आएगा, ताउन नहीं आएगा, खुदा का अज़ाब नहीं आएगा, जहाँ मोहम्मद का डेरा रहेगा, मेरा बसेरा रहेगा, दूर अंधेरा रहेगा, हमेशा सवेरा रहेगा। हुजूर है मदीना अंत ताबती बती व मताबलती बरात कर यौम अल क़यामा, अल मदीना सय्यदतुल बुलदान, अल मदीना दारुल हिजरा, अल मदीना बैतुर रसूल। कह दो सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो रहा है। 115 नाम मदीने के हुजूर ने बताए, मुझे काफी याद है। अल्लाह आपको पैगंबर की गलियों से प्यार दे। हुजूर फरमाते मन आज़ा अल मदीना, ये क्या मिलाद मनाते हैं? कोई रेडियो पर नाच रहे हैं, कोई तबले बजा रहे हैं, उस पैगंबर पर तबले बजाते हो जिस पैगंबर ने 22 दिन की आवाज पर कानों में उंगलियां दी।